بنانے کا کہے گا کہ چلو مل جل کر حکومت بنا لو، کچھ ہندو وزیر ہو جائیں صدر وقت یعنی حکومت میں اور کچھ مسلمان ہو جائیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتوں میں تم اللہ تعالی کی طرف سے 3 تمغے پاؤ گے. اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک. کیوں؟ فرمایا اگر تم بانٹو گے ملک، تقسیم کرو گے بھی ادھر تم ہو جاؤ ادھر ہم ہو جاتے ہیں، تو بتاؤ ہندوستان کا کون سا علاقہ ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے؟ جب ہر علاقے میں ہے تو جتنا علاقہ تم بانٹو گے، تقسیم کرو گے رضامندی کے ساتھ کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ہندو حکومت کرے گا اور اس علاقے میں ہم، تو جو مسلمان ان ہندوؤں کی حکومت کے علاقے میں آئیں گے ان پر ہندوؤں کی حکومت قائم تم نے کروائی، تو تم غیر مسلم لوگوں کی مسلمانوں پر حکومت پر راضی ہوئے تو تم پھر بھی کافر ظالم فاسق بن جاؤ گے. اگر تم مشترکہ حکومت بناؤ گے تو پھر بھی غیر مسلم کو تم نے حکومت میں داخل کیا رضامندی کے ساتھ، پھر بھی کافر ظالم فاسق بن جاؤ گے. اچھا اب عجیب تماشا یہ ہے کہ ان لائنوں نے وہی طریقہ اپنایا، دونوں صورتیں بن گئیں، ملک بھی بانٹا گیا اور اتنا بڑے حصے مسلمانوں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو گئی. ایسے ہے نا؟ اور دوسری صورت وہ تھی مشترکہ حکومت والی. ادھر جو یہ لائن جو مسٹر جناح نے حکومت قائم کی تو یہ ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ ہے. آج تک مسلم لیگ میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے. اسی وجہ سے مسٹر جناح کے خود پہلے دور میں جو قانون کا وزیر تھا، آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ جگندھر ناتھ منڈل. کیا تھا؟ یہ نام سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہندو. اچھا اب یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب تو تھا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والے ملک کے قانون کا ہندو جو ہے، قانون کا ہندو جو ہے وزیر کیسے بن گیا بھائی؟ اگر قانون کفر نہیں تھا تو کافر وزیر کیسے بن گیا؟ یہ تو بابا جی کے اپنے وقت کی بات ہے، اب دوسروں کا حال. پیچھے آپ کے سپریم کورٹ کا جج بہت بڑا رہا ہے ہندو، کیا نام تھا اس کا؟ بھگوان داس. معلوم ہوا یہ ساری حکومت مشترکہ ہے کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تم ایک صورت، 2 صورتوں میں سے ایک بھی اپناؤ گے تو کافر ظالم فاسق بن جاؤ گے. انہوں نے تو دونوں اپنا لی. یہ دیکھیں کیا گورنمنٹ تمہیں تنہا ملک دے دے گی کہ اس میں خالص احکام اسلام جاری کرو؟ یہ تو ممکن نہیں. ہاں سبحان اللہ، یہ بصیرت ہے حضرت. وہ جانتے تھے یہ کتی کا بچہ کیسا ہے انگریز. یہ امام ہے نا، بے وقوف نہیں ہے، خالی عالم نہیں ہے، یہ امام ہے دنیا کا. نہ تنہا ان کو ملے، پھر شرکت کرو گے، وہ مشترکہ حکومت بناؤ گے، یا ملک بانٹ لو گے کہ ایک حصہ میں تم اسلامی احکام جاری کرو، ایک میں وہ اپنے یعنی ہندو اپنے مذہبی احکام جو تمہاری شریعت کی روح سے احکام کفر بر تقدیر ثانی، یعنی یہ بانٹنے والی صورت. ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں. یہ ہندوستانی کا شہر نہیں ہے، ہندوستان، یہ کاتب کی غلطی ہوگی. ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں. تو ان لاکھوں مسلمانوں پر اپنی شریعت مطہرہ کے خلاف احکام تم نے اپنی کوشش متفقہ سے جاری کرائے اور اس کے ذمہ دار ہوئے، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون کے تمغے پائے. بر تقدیر اول مشترکہ حکومت میں کیا ہنود یعنی ہندو راضی ہو جائیں گے کہ ملک مشترک ہو اور احکام تنہا احکام اسلام ہو؟ یہ تو وہ نہیں گوارا کر سکتے.
ہرگز نہیں، آخر تمہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی قانون خلاف اسلام پر راضی ہونا اور اپنی رضا و ساج سے مسلمانوں کو اس کا پابند کرنا پڑے گا، اور قرآن عظیم سے وہی 3 خطابوں کا تمغہ ملے گا، پھر تمہیں هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون۔ ہمارا یہی موقف ہے جو امام اہل سنت کا، اور یہ موقف نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن صریح فرما رہا ہے۔ ایک تو لکی چھپی بات، یہ استنباط نہیں ہے، واضح لفظ ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ اس صورت میں تو پکا ہے نا جب کفر کے قانون پر رضامندی ظاہر کرے۔ بھائی جب کفر کے قانون کو کفر سمجھتا ہو، پھر کفرن دون کفرن لکھا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے یا اس پر راضی مطمئن ہوتا ہے تو پھر تو اسلام سے گیا، پھر تو فتوے کی روح سے پکا کافر ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ مجھے مفتی عبد القیوم ہزاروی لاہور والا وہ نظام والا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ حکومت والے مجبور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم اسلام ادھر لاتے ہیں نا تو کافر دشمن ہو جائیں گے۔ رات بھی ایک بات کرنا بھول گیا، آپ عبدالستار خان نیازی کو جانتے تھے؟ آپ جانتے ہیں، بالکل آپ ادھر رہے ہیں نا، آپ جانتے ہیں یہ جمعیت علماء پاکستان جو تھی، جمعیت علماء پاکستان، تو اس کے پہلے جو صدر تھا وہ تھا چیئرمین احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، اس کو جانتے؟ اچھا، اس جو سیکٹری تھا نا جمعیت علماء پاکستان کا، وہ عبدالستار خان نیازی تھا۔ یہ مسٹر جناح جو تھا نا، مسٹر جینا قائد اعظم جس کو دنیا کہتی ہے، جو اس کا تحریک پاکستان کے دور میں ساتھی رہا، دست راست رہا، کون؟ عبدالستار خان نیازی۔ عبدالستار خان نیازی نے خود کتاب لکھی ہے اپنے حالات پر، اس کا نام ہے میں عبدالستار خان نیازی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس میں لکھ رہا ہے کہ میں نے تحریک کے دور میں مسٹر جناح سے کہا، وہ تو قائد اعظم کا لکھ رہا ہے، قائد اعظم سے میں نے کہا کہ حضرت جب تحریک چل رہی ہے اور ملک اسلامی ملک ہم بنا رہے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم نظام خلافت جو اسلام کا ہے اس کا اعلان کر دیں۔ یہ جمہوریت کا اعلان ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جمہوریت تو غیر اسلامی چیز ہے، اسلام کا نظام تو خلافت کا ہوتا ہے۔ تو مجھے وہ لکھ رہا ہے، مجھے کہا قائد اعظم نے آپ مجھے پوری دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں، اگر میں اسلام کا نام لوں گا خلافت کا تو وہ ساری دنیا کے کافر تو میرے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی کافروں کا نظام اس لیے اپنا رہا ہوں تاکہ کافر دشمن نہ بنے، خدا رسول دشمن بن جائے خیر ہے۔ حضرت جی تو عبد القیوم نے مجھے کہا یہ حکومتیں جانتی ہیں کہ ہم کفر پر چل رہے ہیں لیکن مجبور ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ لڑائی ہو جائے گی، دشمن ہو جائیں گے، ملک چھین لیں گے۔ میں نے کہا جی پھر اتنا کرو، آزادی منانا تو چھوڑ دو، جب ان کے کفر کے نظام پر تم چل رہے ہو، شروع پہلے دن سے مسٹر جناح بھی کہہ رہا ہے میں مجبور ہوں، تم بھی کہتے ہو ہم مجبور ہیں، تو سارے جو لانتی مجبور ہو تو کم از کم آزادی منانا تو چھوڑ دو۔ یہ 14 اگست اور پاکستان یہ آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا، تم تو مجبور بدترین غلام ہو۔ لانتی ہو، ادھر کہتے ہو ہم آزاد ہیں، جب اسلام نافذ کرنے کی بات آتی ہے پھر کہتے ہو ہم مجبور اور غلام ہیں۔ یہ غلامی اور آزادی دونوں جمع کیسے ہوگا؟ یہ تو نقیضین ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ منافقین لوگ ہیں، یہ ہیں شتر مرغ۔ کیا پدنامہ شریف میں آپ پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، وہ شتر مرغ کے متعلق لکھا ہے نا، جب اس کو کہا جائے کہ اڑ
وہ اپنے ٹانگے دکھاتا ہے، کہتا ہے یار دیکھو کوئی حیا کرو، میں تو اونٹ ہوں، اونٹ بھی کبھی اڑتے ہیں۔ جب اس کو کہا جائے اچھا اونٹ ہے تو، پھر وزن اٹھا، وزن وہ پر دکھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو یار کتنے بے وقوف ہو، یہ پرندے کو کہہ رہے ہو یار وزن اٹھا۔ اللہ تعالی نے شتر مرغ جو ہے یہ منافق کی مثال بنائی۔ کس کی؟ منافق کی۔ منافق کو جب کہو یار اسلام میں آ، کفر میں کیوں ہے؟ کفر میں کیوں ہے؟ بھائی اسلام میں ہوں۔ ارے اسلام میں آ، کمال ہے، ہم پہلے کفر میں ہیں کیا؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یار ایسا کرو اور مسلمان بنو۔ اچھا الحمدللہ ہم نے ملک آزاد کیا، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا مسلمان ہیں تو اسلامی قانون لاؤ۔ اچھا برواتے ہو۔ نکل گیا، دونوں راستوں سے نکل گیا، ادھر سے نکل جاتا ہے یا ادھر سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے منافق مومن کے آگے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے پکڑ لیا کہ بے غیرت کے بچے اگر تم مجبور ہو تو پھر آزادی منانا چھوڑ دو، کیونکہ آزاد مجبور اور غلام نہیں ہوتا۔ حضرت جی دیکھیں، نظام حکومت سے چلو، نظام ان کا فرنگیوں کا، تعلیم ان کی، تہذیب ان کی، حتیٰ کہ وردی ان کی، چھٹی ہے۔ یہ اتوار اور ہفتہ کن کی چھٹی ہوتی ہے؟ ہفتہ تھا یہودیوں کا، اتوار تھا عیسائیوں کا۔ ایسے نا، میں لاہور رسولیہ شرازی میں اس وقت پڑھاتا تھا جب یہ چھٹی بدل رہی تھی، تو ملا ادھر کے جو ہے نا بیانات دیتے تھے، کیونکہ گنجے سور کی حکومت تھی، یہ جو گنجا بیٹھا ہے نواز پلیت ہم اس کو کہتا ہے، تو نواز پلیت جو ہے نا اس کی حکومت تھی آرام زادے کی۔ اب یہ بدل رہا تھا قانون اپنا چھٹی، تو ملا اس کو جائز، اس کے جواز کے لیے فتوے دے رہے تھے، کہتے تھے اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو حرامیوں، اگر اسلام میں جمعہ کی چھٹی یا کسی چھٹی کا تصور نہیں ہے تو یہ پھر اتوار کی بھی نہ رکھو۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ کیا تک بنتی ہے کہ اگر جمعہ کی چھٹی کا کہا جائے تو تم کہتے ہو اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں، اور جب فرنگی کہتا ہے اتوار کی رکھو پھر کہتے ہو ٹھیک ہے۔ کیا پہلے نمبر پر ہمارے لیے تعامل صلاحہ دلیل نہیں ہے؟ یہ نور الانوار کے حاشیے میں نہیں لکھا ہوا؟ تو ہمارے تو صلاحہ تمام صدیوں سے جمعہ کی چھٹی مناتے چلے آئے ہیں، ایمان سے بتانا کہ نہیں؟ مدارس میں کس دن چھٹی ہوتی تھی؟ جمعہ کے دن، بابرکت دن ہے۔ اور یہ اشارات انہوں نے کہاں سے لیے؟ قرآن مجید سے، احادیث سے، سنت مبارکہ سے۔ کیوں کہ جب شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ اس دن نہاؤ، غسل سنت ہے، تیاری کرو، تو اگر ہم کام میں مصروف رہیں گے تیاری کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا چھٹی کرو تاکہ کپڑے وغیرہ دھونے، تیاری کر کے آرام سے بہت جمعہ کے لیے صحیح پہلے سے تیار ہو کر آ گئے۔ ایسے ہے نا؟ تو میں نے کہا لانتیو، فرنگی نے کہا اتوار کی چھٹی کرو تو کہتے ہو بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے جمعہ کی، کہتے ہو اسلام میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ اچھا پھر فرنگیوں نے جب کہا اتوار کی کرو، اب یہودی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرنگی عیسائی ہیں، یہودی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار یہ غلام تمہارے تو نہیں ہے اکیلے، ہمارے بھی مشترکہ ہے یار، اتوار کی چھٹی کیوں نہ رکھتے؟
تو حکومت والوں نے کہا اب 2 چھٹیاں ہوں گی، ہفتہ کی بھی وہ اتنا لعنتی قوم تو بن چکی ہے. ایمان سے بتاؤ، سکول کے آنے سے پہلے یہ غلامی اس درجے کی ثابت تو کرو. دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے. دیکھیں ایمان سے. مجھے کہنے لگا تعلیم میں کیا حرج ہے، کسی سے بھی حاصل کر سکتے. میں نے کہا ایسے رہا ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا اپنے بچے، تو کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا سنی. میں نے کہا اپنے بچے شیعوں کو دے پڑھانے کے لیے، مرزائی کو دے پڑھانے کے لیے. وہ قرآن پاک پڑھائیں. کیا پڑھائیں؟ وہابیوں کو دے قرآن پاک پڑھانے کے لیے. آج کے بعد سنی مدارس بند کر دو. ان کو کہو پڑھائی میں کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو. پھر جب قرآن و حدیث ہو، وہ تو ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں؟ جب ہدایت کی کتاب ہے تو سارے بچے وہابیوں، مرزائیوں اور شیعوں کے پاس چلے جائیں. کیوں؟ ارے بھائی پڑھائی میں تو کوئی حرج نہیں، تعلیم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو. جب یہودی سے حاصل کرنا جائز تو دوسروں سے فرق کیوں ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی. اب ایمان سے بتانا، وہابی جب قرآن پاک پڑھائے گا وہابی بنائے گا یا سنی؟ کیوں؟ قرآن وہابی بناتا ہے کیا؟ پھر کیوں؟ اچھا اگر مرزائی پڑھائے قرآن پاک کیا بنائے گا؟ شیعہ پڑھائے شیعہ بنائے گا. اور یہودی پڑھائے فرنگی پڑھائے تو وہ مسلمان بنائے گا. یہ قضیہ بھی عجیب ہے سر، یہ مقدمہ بھی عجیب ہے. اس وجہ سے یہ فوج اور پولیس، یہ سارا حکومت کا عملہ جن کو وہ پڑھاتے ہیں کتنے بڑے مسلمان ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. کیسی عجیب بات ہے کہ کتاب ہدایت کی ہو، کوئی بد مذہب پڑھائے تو ہدایت نہیں رہنے دیتا، اور کتاب بھی گمراہی اور کفر کی ہو، پڑھانے والا بھی کافر لعنتی ہو، اور متعصب ایسا ہو کہ قرآن فرما رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکے اہل کتاب ان کو چھوڑ دو، باقی جتنے ہیں وہ تمہیں واپس کافر بنانے کو پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. ایمان سے بتاؤ وہ بدترین متعصب ہوئے کہ نا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. تو انہوں نے کر ڈالے. اگر کوئی کہے کہ یہود نصارہ جو ہے، فرنگی جو ہے، وہ مسلمانوں کو کافر کرنا کی نہیں سوچتے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. قرآن کا معارضہ کر رہا ہے، قرآن تو فرما رہا ہے البتہ کیسے ہے پاک؟ نہیں یہ والی ابھی جو پڑھی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اے ایمان والو، اہل کتاب کے کسی بھی گروہ، پارٹی، جماعت کی مانو گے نا، اطاعت کرو گے تو يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ، تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر واپس یا تمہیں کافر بنا دیں گے. تفسیر کبیر ہے ادھر، تفسیر کبیر. یہ والی یہی مقام نکالنا. کون سی ہاں یہ میرے خیال میں دوسرا تیسرا پارا ہے. پہلا بار امام راضی لکھ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے واقعہ لکھا، دیکھو یہودیوں کی شرارت کتنے لانتی ہمیشہ، اور یہی کام انہوں نے کر رکھا ہے. یہ دیکھو، شاس بن قیس یہودی، عظیم الکفر، شدید الطعن علی المسلمین، شدید الحسد تھا. فاتفقا، ایک دن ایسا ہوا، مرہ علی نفر من الانصار من الاوس والخزرج، اوس و خزرج قبیلے کے انصار بیٹھے ہوئے تھے. فراہم فی مجلس، دیکھا ایک مجلس میں بیٹھ کر بڑے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس لعنتی نے جب دیکھا تو فوراً جل گیا کہ یہ کیوں مسلمان آپس میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں. عداوت ختم ہو گئی. یہ جب اوس خزرج کے قبیلے آپس میں دو لڑتے رہتے تھے
تو آج دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں، دوست بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی برکت سے. فشق ذالک علی الیہودی، یہ گراں گزرا فجالس الیہم وذکرہم ما کان بینہم من الحروب. اب یاد دلانا شروع کر دیا پہلی جنگیں. وہ یار تیرا تمہارے اوس قبیلے کے بڑے جو تھے وہ ان کے ساتھ ایسے لڑتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ایسے لڑتے تھے. وہ ادھر باتیں شروع ہوئی، دونوں لڑ پڑے. یعنی بات سے بتاؤ اتنا حرامی ہے، صحابہ کو لڑا دیا تھوڑی دیر کے اندر، ایک بات کر کے صحابہ کو لڑا دیا. اب یہ جھگڑا جب اٹھا تو دونوں نے کہا ہتھیار لاؤ، اوس کہنے لگے وہ تو برادری والے لاؤ، وہ لاؤ لاؤ. ابھی قتل عام شروع ہونے کو تو ہو گیا. فخرج الیہم فیما معه من فواصل خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ تشریف لائے مہاجرین انصار کے ساتھ. فرمایا ترجعون الی احوال الجاہلیہ وانا بین اظہرکم. ارے میں تو موجود ہوں، پھر تم جاہلیت کے کاموں کی طرف جا رہے ہو، حالات کی طرف. وقد اکرمکم اللہ بالاسلام والف بین قلوبکم فعرف القوم ان ذلك كان من عمل الشیطان ومن کید ذلك اليہودی. لکھا ہوا ہے فالقوا السلاح، ہتھیار ڈال دیے. وعانق بعضهم بعضا. اب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم تھی، اب تو نہیں ہے بھائی. اب آپ کی ذات کریم جو ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہودی چلا گیا تو لڑائی پڑوا دی، ڈلوا دی. تو جو تعلیم ہی دینے والے وہ ہوں، پھر لڑائیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہر جگہ قتل عام ہوگا، آپس میں گلا کاٹیں گے. ایسے چھوڑو ان کو، دیوبندی وہابی کیا ہیں، تم ان بریلویوں کا سنیوں کا دیکھو، ہزاروں پارٹیاں ان میں بن چکی ہیں. ایمان سے بتاؤ، سیفی ہے تو اس کو مارتا ہے، سب پگڑی والا وہ کہتا ہے یہ کافر ہے، ڈاکٹر طاہر القادری والا وہ ہے یہ کافر ہے، ایک اور وہ یہی حال ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا اگلی بات فرماتے ہیں يحتمل ان يكون المراد هذا الباب، يحتمل ان يكون المراد جميع ما يحاولونه من انواع الاضلال. فبين تعالی، اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ان المؤمنین، کہ اگر مومن الانو نرم ہو جائیں گے کافروں کے آگے، کیا ہو جائیں گے؟ وقبلوا منهم قولهم، اور ان کے قول اور بات کو مان لیں گے. ادا ذالک، وہ پہنچا دے گا حالا بعد حال، ایستا ایستا. کہاں تک؟ الی ان یعودوا کفارا. یہ ہے قرآن پاک کے نہیں ہے. اب حضرت جی یہ مقدمہ تو پایا گیا کہ مسلمان ان کی اطاعت کر رہے ہیں. اب اگلا کبرا بناؤ، یہ صغرا ہے، مسلمان ان کی. اللہ فرماتا ہے جو بھی اگر اے مسلمانوں تم ان کی مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کیا کر دیں گے؟ اب بات کو سمجھنا، وہ مان رہے ہیں، یہ ان کی مان رہے ہیں، اور جو بھی ان کی مانے گا وہ واپس کیا ہو جائے گا؟ کافر. تو یہ نتیجہ خود بخود آ گیا. یہ مان رہے ہیں لہذا یہ واپس کفر میں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک عذر رہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جہالت، بے خبری، کہ ہم نے توجہ ہی نہیں کی. کفر ہے، ایک ہوتا ہے بات کا کفر ہونا، ایک ہے قائل کا کافر ہونا، ایک ہے فعل کا کفر ہونا، ایک ہے فاعل کا کافر ہونا. دو میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. کیوں کہ اگر ایک شخص کفر کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کفر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اب جہالت کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے تو کام کفر والا کر رہا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو بھائی جن کو بچائیں گے ہم، جن کو ان کو
یہ کہہ کر بچایا جائے گا کہ یار ان کو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ چل گیا، اب ہمارے لیے تو وہ عذر نہیں ہے، تو ان کو چھوڑو، ان کا خدا تعالی جانے اور وہ جانے ہیں، مسلمان ہیں، گمراہی میں رہے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اب جب حقیقت کھل گئی، ہم تو اگر اس راستے پر چلتے ہیں ہم تو پکے کافر ہو جائیں گے، کوئی ہمیں تو پتہ چل گیا کہ نہیں. جیسے رات میں نے عرض کی بھئی ایک ادھر لکھا ہوا ہے نظریہ مذہبی، آگے لکھا ہے فلسفاتی، آگے لکھا ہوا نظریاتی، آگے لکھا ہوا ہے سائنسی. بچوں کو تعلیم اسلام پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تم پر ضروری ہے، ترقی تو ضروری ہے، ترقی تو اچھی چیز ہے، اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم اپنا نظریہ ہمیشہ سائنسی رکھو، مذہب کو چھوڑو. اب ایمان سے بتاؤ یار، جہاں خدا رسول اور مذہب کو چھوڑنے کا مدارس سے سبق مل رہا ہو، باقیوں کا کیا حال ہوگا بھائی؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، یہ مولانا نے نشان لگایا ہوا ہے، 29 جلد میں آپ نے فرمایا سنیوں کی 20 نشانیاں لکھی ہیں اللہ حضرت نے. کتنی؟ ان میں سے پہلی نشانی یہ رکھی کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے نا امور 20 در امتیاز عقائد سنی جی. یہ رہا سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. پہلی نشانی یہ ہے، یہ عقیدہ رکھے پھر سنی ہوگا مسلمان، ورنہ نہیں. اچھا، یہ تنظیم المدارس کی کتاب میں اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے عظیم مسلمان سیاسی رہنما سر سید کو. مجھے وہ ادھر کے ملا تھے تنظیمی، انہوں نے مجھے کہا لکھ کر جواب بھیجا کہ یہ نام کا مسلمان مراد ہے. کون سا مسلمان؟ نام کا. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ایسا کرو لڑکوں کو پڑھا دو یہ نام کا مسلمان ہے، اور جب تمہارے پرچے میں سوال آئے گا تو لکھ دینا یہ کافر ہے، نام کا مسلمان ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچے پاس ہوتے ہیں یا فیل. حکومت گرانٹ دیتی ہے یا ڈانٹ دیتی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اگر سر سید کو کافر لکھیں تو حکومت گرانٹ دے گی ڈانٹ دے گی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر خطرہ، فرمایا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال. اب مشکات شریف میں فرمایا ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. کیا مطلب؟ پیچھے جتنے امت تھے وہ برباد ہوتی رہی نئے نئے فتنوں کے ساتھ، میری امت پیسے کے لالچ میں برباد ہوئی، مال کے لالچ میں. دیکھ لے انگریز حرام زادے نے سائنسی سامان یہ سارا مال ہے نا، تو اس مال سے سب کو بے ایمان کر لیا. الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم. ایسے ہے نا جی. ایمان سے بتانا اگر یہ سائنسی فتنہ نہ ہوتا تو انگریز کو گمان تھا کیا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انگریز عظیم انسان ہے اور فلاں ہے، یہ ہے، یہ ساری اس کی تہذیب، تعلیم، نظام، سیاست، ہر چیز کو جو اپنا چکے ہیں. یہ گاڑی اور یہ چیزیں جو سائنس ہے اسی کی لالچ میں اپنا چکے ہیں، کوئی اور چیز ہے. فرعون کو جو خدا مانا تھا بنی اسرائیل نے اور قبطیوں نے، کس بنا پر مانا تھا؟ وہ مال تھا، یہی نا. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا اطمس علی اموالہم. سب سے پہلے بد دعا یہ دی، اے اللہ فرعون کے مال کو دیکھ کر یہ تیرے بندے کافر مشرک ہو چکے ہیں،
اب ہماری بد دعا ہی پہلی یہ ہے کہ اس لانتی کے مال کو ہلاک کر دے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کے مال کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیا ہو، ہاں جی اپنی تورات سے ثابت کرنا شروع کر دیا ہو. نہ جانتے تھے کہ یہ لانتی جو ہے اسی نے ان کو گمراہ کیا، برباد کیا ہے. اب نبی پیغمبر تھے، غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مال کے پیچھے خدا مان رہے ہیں، تو فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو ہلاک کر دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو باندھ دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک مومن نہ ہوں جب تک یہ تیرے عذاب کو سامنے نہ دیکھیں، اور اس وقت ایمان لانا پھر قبول نہیں ہوتا. یہ نبی بد دعا کر رہا ہے اتنا بڑی. ایک تو کہتا ہے دل باندھ دے، یہ ہدایت قبول نہ کرے. بتائیں اتنا غضب ہے اللہ کے رسول کو. اور سب سے پہلے بد دعا مال کو دے رہے ہیں. ایسے ہے نا ایسے. اب میرے بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں، یا اللہ جس مال نے یہ مسئلے کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے نا، اس مال لانتی کو ہلاک کر. یہ جب تک ہے یہ انگریز کو خدا مانتے رہیں گے، یہ نہیں چھوڑ سکتے. ویٹو پاور مانی تو خدا مانا رہا، تو آپ کو سمجھاتا رہا ہوں کہ نہیں. وہاں ابھی سے بھی پوچھ، کسی سے پوچھ یار تم نے تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون کی شان کافر انگریز کو دے رکھی ہے. 5 یہودی 5 کافر کو دے رکھی ہے. بتا تم مسلمان کیسے ہو؟ پیر بابا کے دربار کی طرف جانے والا تو مشرک ہو گیا، اور کتی کا بچہ یہ خدا کی شان. اب ادھر حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشروع کر دیا کہ قبروں کی زیارت کرو. ایسے ہے کہ نہیں جی؟ اسلاف امت کا اجماع رہا، اجماع. درباروں پر فیض کے لیے جانا، مشکلات کے لیے جانا، جا کر دعا کرنا، وہاں پر ان کو وسیلہ بنانا امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے. سبحان اللہ. نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ابن تیمیہ الضال والمضل الدجال نے، اور اس کے بعد اس کے ہم نواؤں نے، اور اس کے بعد اس کے یہ گندے کیڑے ٹٹی کے جن کو وہابی کہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی جن کو کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کتابیں ادھر پڑھی ہیں ادھر نہیں ہے. اگر ہوتی ایمان سے کہتا ہوں میں تابعین تبا تابعین کے دور سے محدثین کی قطاریں لگا دوں، ائمہ کی قطاریں لگا دوں، جو خود حدیثوں کی کتابوں کو لکھنے والے ہیں، جن کو یہ وہابی بھی کہتے ہیں امام الائمہ. وہ بھی درباروں پر جا کر انتہائی تعظیم کے ساتھ پھر دعائیں مانگتے تھے اور مشکلات اپنی حل کرانے کے لیے وسیلے بناتے تھے. ان میں سے چند کا نام بتا دوں. امام ابن ابی عاصم، محدث ابن ابی عاصم جن کی کتاب السنہ مشہور ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب الاحاد والمثانی. حدیث میں آپ بازار میں چلو میرے ساتھ ملتی ہے. یہ کس صدی کے ہیں؟ امام بخاری کے ہم اثر ہیں. کس صدی کے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غالباً حضرت طلحہ، جنہوں نے وہ جنگ کے موقع پر تیر کھائے تھے. وہ طلحہ تھے نا احد میں آگے جو تو طلحہ پاک کا دربار لکھ رہے ہیں الاحاد والمثانی میں. ان کا دربار شریف ہے. فرمایا فلاں جگہ پر، فرمایا ہمارے مشائخ یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان کے دربار پر جاتے ہیں. مشائخ. اب بتا امام بخاری کے دور کے جو لوگ ہیں ان کے مشائخ کس دور کے ہوں گے؟ ہو گیا تابعین کے دور کے نہیں. اچھا آپ نے محدث ابن خزیمہ کا نام سنا ہے؟ اس کو ابن تیمیہ اور وہابی سارے امام الائمہ لکھتے ہیں. محدث ابن خزیمہ جس کی صحیح ابن خزیمہ ہے. کیا کتاب کا نام ہے؟ صحیح ابن خزیمہ. وہابی کتے کو کہو ہمارے کسی محدث کا نام نہ دو. خبردار کتے کا بچہ، اگر تم نے حوالہ دینا ہے تو اپنے امام بناؤ. یہ سارے مشرک ہیں. یہ سارے مشرک کا حوالہ کیسے دے سکتا ہے؟ محدث ابن خزیمہ تہذیب التہذیب اگر ادھر ہو تو میں دکھا سکتا ہوں.
تہذیب التہذیب اسماء الرجال میں امام ابن حجر عسقلانی کی، اس کے اندر لکھا ہے کس کے حوالے سے؟ امام حاکم نیشاپوری جن کے المستدرک ہے، ان کے الکنا کے حوالے سے کہ امام محدث ابن خزیمہ، امام اور بھی امام طبرانی وغیرہ، یہ 4-5 بندے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار عالی شان پر جاتے تھے، اور جب جاتے تو فرماتے ہیں امام محدث ابن خزیمہ کا تو حال دیکھنے والا ہوتا، ادھر دیکھ، بالکل مشرک بن جاتے وہاں پر، سانس نہیں رہتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی دربار قبر انور پر، پھر سارے جا کر ادھر دعا مانگتے اور مشکلات حل ہو جاتی۔ اگر یہ کتاب کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھاؤ، میرا ناک کاٹ لینا۔ اور یہ وہاں بھی کتوں کے نزدیک تو سب شرک اکبر ہے، ایمان سے بتاؤ کہ نہیں ہے؟ تو یہ سارے ائمہ کون ہو گئے؟ مشرک۔ تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ چھڑکنا جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بچے کو دیتے ہیں وہ ایسے ایسے